خواہ آپ پر لاکھوں قرض ہیں، ہزاروں ہیں، کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، جو بھی ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، ایک اربوں کیوں نہ ہو۔ ہمارا ایمان اور یقین بہت کمزور ہے، ورنہ سب کچھ قرآن عظیم میں ہمارے سب مسائل کا حل موجود ہے۔ انشاءاللہ قرضوں کی نوبت آئے گی ہی نہیں۔ اگر ابھی آپ پر قرضوں کا بوجھ پڑ چکا ہے، آپ قرضوں میں پھنس گئے ہیں خدا نخواستہ، تو اگر کوئی ایسا بیمار ہو کہ آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا، ڈاکٹروں کے سمجھ میں نہیں آ رہا، کبھی طبیب کے پیچھے، کبھی ہومیوپیتھک کے پیچھے، کبھی ایلوپیتھک کے پیچھے، کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن مریض کو شفا نہیں مل رہی، تو انشاءاللہ 11 دن میں وہ بالکل تندرست ہو جائے گا، اور انشاءاللہ بیماری جائے، انشاءاللہ اس کی بے خوابی کا جو مرض ہے وہ جاتا رہے گا، اور بالکل خوب خوشی کی نیند آ جائے گی۔ چند دنوں میں اس پر عمل کر کے آپ دیکھ لیں، آپ کی یہ بے خوابی کا مرض انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گا، اور آپ کو خوب سکون کی نیند آتی رہے گی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو سورۃ التحریم 28ویں پارے کی آخری سورت ہے، چھوٹی سورت ہے، جس کی مدنی سورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے، اور اس میں صرف 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس کے انتہائی عظیم الشان خصوصیات ہیں۔ ویسے تو سارا قرآن ہی قرآن پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو خوشیاں عنایت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام کو، تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا، لیکن بعض صورتوں کے بعض خواص ہوتے ہیں، بعض کچھ خصوصیات ہوتے ہیں، جس طرح سورہ یاسین کے اپنے خواص ہیں، تبارک الذی سورۃ الملک کے اپنے خواص ہیں، اسی طرح سورہ فاتحہ کے اپنے خواص ہیں۔ سورۃ التحریم کے جو خواص ہیں، سورۃ التحریم جو بھی پڑھے گا اس کو بے انتہا خوشیاں حاصل ہوگی۔ سورۃ التحریم کے علماء بزرگان دین نے 3 بہت بڑے فوائد لکھے ہیں۔ نمبر 1، مقروض، جو مقروض ہوگا، جس پر قرضوں کا بوجھ ہے، وہ اس سے کس طرح ختم ہوں گے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر سورہ تحریم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے جو بھی بیماری ہو، خواہ ایسی بیماری ہو کہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں، لا علاج بیماریوں کے لیے، اس سے انشاءاللہ العزیز شفا حاصل ہوگی۔ اور تیسری خصوصیت علماء نے لکھی ہے، اور مجرب ہے، لوگوں نے اس پر تجربات کیے ہیں، کہ جو بھی بے خوابی کے مرض میں مبتلا ہو، اس کے لیے شفا ہے۔ اس کی بے خوابی کی جو پریشانی ہے وہ جاتی رہے گی، اور انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے مقروض، اور آج کل کا بہت بڑا مسئلہ یہی ہے کہ بھائی مجھ پر اتنے قرض ہیں، مجھ پر اتنے قرض ہیں، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوں، اور قرض تو آپ کو پتہ ہے کہ رات کا غم اور دن کا شرم۔ دن کو کوئی آئے گا مقروض، جس کا آپ پر قرض ہے، وہ دروازہ کٹکھٹائے گا، بھائی میرا قرض، تو شرم کی بات ہے، اور رات کو پریشانی کا سبب ہے۔ رات کو پریشان رہو گے کہ بھائی قرض کہاں سے ادا کروں گا۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، سورۃ التحریم پڑھا کرو، اس کا خاص طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، انشاءاللہ العزیز اس کا خاص وظیفہ دیتا ہوں، انشاءاللہ چند ہی دن میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے، آپ کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے کوئی نہ کوئی راہ پیدا فرما ہی دے گا انشاءاللہ۔
اتنے برکات ہیں سورۃ التحریم کے۔ تو آپ قرض کے لیے اگر آپ پر بھی خدا نخواستہ قرض کا بوجھ ہے، خواہ آپ پر لاکھوں قرض ہے، ہزاروں ہیں، کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، جو بھی ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جب آپ اللہ ہی سے مانگتے ہیں تو پھر اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے، کھربوں کیوں نہ۔ ہمارا ایمان اور یقین بہت کمزور ہے، ورنہ سب کچھ قرآن عظیم میں ہمارے سب مسائل کا حل موجود ہے۔ تو آپ پر جب قرض ہو تو ایک تو آپ روزانہ ایک مرتبہ ضرور سورہ تحریم پڑھا کریں، انشاءاللہ قرضوں کی نوبت آئے گی ہی نہیں۔ اگر ابھی آپ پر قرضوں کا بوجھ پڑ چکا ہے، آپ قرضوں میں پھنس گئے ہیں خدا نخواستہ، تو اس سے نکلنے کی راہ یہ ہے کہ 11 دن تک آپ نے سورۃ التحریم کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ 41 بار روزانہ پڑھنا ہے۔ 12 آیات ہے، اتنی بڑی صورت نہیں، یہ چھوٹی صورت ہے۔ 41 بار روزانہ پڑھنا ہے اکیلے، اس کے لیے آپ نے اکیلے پڑھنا ہے۔ ہاں، مریض کے لیے جو آپ کو وظیفہ دوں گا وہ 2-3 آدمی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرض کے لیے آپ کو اکیلے پڑھنا ہوگا 41 بار روزانہ 11 دن تک، صرف 11 دن تک روزانہ 41 بار پڑھا کریں۔ اول و آخر 11 بار درود شریف نہ بھولیں۔ 11 بار درود شریف پہلے بھی پڑھیں اور درمیان میں سورۃ التحریم 41 بار اور آخر میں پھر 11 بار درود شریف، جو بھی درود آپ کو یاد ہو، جو بھی پڑھنا چاہیں، اور پھر خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ میرے قرضوں کی ادائیگی کے لیے کوئی راہ پیدا فرما۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، کوئی نہ کوئی اسباب پیدا فرما دے گا اور آپ کے قرضوں سے انشاءاللہ آپ کو نجات حاصل ہوگی۔ دوسرے نمبر پر جو دوسری خصوصیت ہے، بیماری کے لیے، اگر کوئی ایسا بیمار ہو کہ آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا، ڈاکٹروں کے سمجھ میں نہیں آ رہا، کبھی طبیب کے پیچھے، کبھی ہومیوپیتھک کے پیچھے، کبھی ایلوپیتھک کے پیچھے، کبھی ہاسپٹل، کبھی پرائیویٹ، کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن مریض کو شفا نہیں مل رہی، تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 11 دن تک 1 2 3 یا تو اکیلے یا دو بندے یا 3 بندے 41 بار روزانہ پڑھ کر مریض پر بھی دم کریں، اور اسی طریقے سے پانی پر دم کر کے اس کو پلاتے رہیں۔ اول و آخر 11 بار جو بھی پڑھتا ہے تو اول و آخر 11 بار درود شریف ضرور پڑھیں، تو انشاءاللہ 11 دن میں وہ بالکل تندرست ہو جائے گا۔ اور اگر بیمار مریض خود پڑھ سکتا ہے تو روزانہ کم از کم 1 بار پڑھا کرے، انشاءاللہ بیماری جاتی رہے گی، بیماری انشاءاللہ بیماری جاتی رہے گی۔ تو کم از کم 11 دن تک یہ وظیفہ پڑھیں مریض کے لیے۔ تیسرے نمبر پر بے خوابی، جس کو بے خوابی کا مرض ہو، نشاور گولیاں کھاتا ہے لیکن پھر بھی نیند نہیں آتی، تو ایسا کرے کہ رات کو سوتے وقت 1 بار اور ویسے روزانہ 1 بار پڑھا کرے، انشاءاللہ اس کی بے خوابی کا جو مرض ہے وہ جاتا رہے گا اور بالکل خوب خوشی کی نیند آ جائے گی۔ تو روزانہ 1 بار کسی وقت پڑھا کریں، اور عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے 1 بار پڑھ کر اول و آخر 11 بار درود شریف، رات کو سوتے وقت جب پڑھیں گے تو اول 11 بار درود شریف اور آخر میں بھی 11 بار درود شریف، اور درمیان میں سورۃ التحریم کو پڑھے 1 بار۔ انشاءاللہ العزیز اس کی چند دنوں میں اس پر عمل کر کے آپ دیکھ لیں، آپ کی یہ بے خوابی کا مرض انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گا اور آپ کو خوب سکون کی نیند آتی رہے گی اور آ جائے گی انشاءاللہ۔ آپ انشاءاللہ خوب سکون کی نیند سوئیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے جو سننے والے دیکھنے والے ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے جو دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، سب مسلمان بھائیوں بہنوں کو اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے، جو ان میں مقروض ہوں یا اللہ اے ہمارے رب
ان کے قرضوں کے لیے کوئی اسباب پیدا فرما۔ اے میرے رب کی جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ تمام مسلمان بھائیوں، جو میرے بھائی میرے بہنیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام غموم و ہموم کو دور فرمائے۔ یا اللہ ان کے غموم و ہموم کو دور فرما، یا اللہ ان کے غموم و ہموم کو دور فرما، ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے کوئی راہ پیدا فرما۔ اے میرے رب، تو ہی ہمارا ناصر، ہمارا مددگار ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں، تیرے سوا کوئی ہمارا مشکل کشا نہیں، تیرے سوا کوئی ہمارا حاجت روا نہیں۔ اور میرے جو سننے والے دیکھنے والے میرے بہنیں بھائی ہیں، ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی حاجتوں کو پورا فرما، ان کے تمام مشکلات کو دور فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔